بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ بات کریں گے چیپٹر نمبر 1 کلاس 5 جانداروں کی جماعت بندی سے کیا مراد ہے، کلاسیفیکیشنز آف لیونگ تھنگس، کہ ہم جانداروں کو گروپ بندی کیسے کرتے ہیں یا جانداروں کی کلاسیفیکیشن کیسے کرتے ہیں۔ تو پہلے بات ہو جائے جماعت بندی کے حوالے سے۔ جماعت بندی کا مطلب ہوتا ہے مختلف اشیاء کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر کتب کا گروپ ہے، یا ہمارے پاس پھل کا گروپ ہے، یا انسانوں کا گروپ ہے۔ اگر ہم لوگ پکچرز کے اندر دیکھیں تو کتاب کا گروہ نظر آ رہا ہے، یا پھل کا گروہ نظر آ رہا ہے، اور انسانوں کا گروہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ اشیاء اپنی خصوصیات کی بنیاد پر ایک جگہ پر اکٹھی پائی جائیں یا ایک جگہ پر اکٹھی رکھ دی جائیں تو ان کو گروپس کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے ہمارا پہلا ٹاپک اس چیپٹر کا شروع ہوتا ہے، جسے ہم جانداروں کی جماعت بندی کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر جاندار پائے جاتے ہیں، اور سائنسدان ان کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، مختلف گروپوں کے اندر ان کو رکھتے ہیں۔ تو پہلے بات ہو جائے جماعت بندی کی تعریف کی۔ جانداروں کو ان کی خصوصیات کی مماثلت یعنی کہ ایک جیسی خصوصیات، اور غیر مماثلت یعنی کہ ان کی مختلف خصوصیات کی بنیاد پر اگر مختلف گروپوں میں یا گروہوں میں تقسیم کیا جائے یا رکھا جائے، ان کو جانداروں کی جماعت بندی کہا جاتا ہے۔ جانداروں کی جماعت بندی اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کی اسٹڈی کرنا آسان ہو جائے، ان کا مطالعہ کرنا آسان ہو جائے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے جان سکیں کہ کون سا جاندار ہمارے پاس کس طرح سے رہتا ہے۔ کتاب کے اوپر باکس دیا گیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں آپ کو یاد رکھنا چاہیے، صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، کہ جس کے اندر پہلی تعریف آپ لوگوں کو سیل کی دی گئی ہے۔ تمام جانداروں کے اجسام انتہائی چھوٹی اکائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو سیلز کہلاتے ہیں، جو خلیے کہلاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کسی گھر کو دیکھتے ہیں تو وہ اینٹوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے پاس جو جاندار ہیں وہ بھی خلیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر، خلیوں کی بنیاد پر جانداروں کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہمارے پاس یک خلوی جاندار ہیں، ایک ہمارے پاس کثیر خلوی جاندار ہیں۔ یک خلوی جانداروں کو یونی سیلولر بولتے ہیں، یعنی کہ ایک سیل والے، اور کثیر خلوی جاندار ملٹی سیلولر، جو ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوں گے۔ چلیں تعریف کرتے ہیں پہلے یک خلوی جانداروں کی۔ ایسے جاندار جن کا جسم ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے یک خلوی جاندار کہلاتے ہیں، مثلا بیکٹیریا وغیرہ۔ اور کثیر خلوی جاندار ایسے جاندار جس کا جسم ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے، کثیر خلوی جاندار کہلاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہی تک، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، جس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ جانداروں کی کلاسیفیکیشن کس طرح کی جاتی ہے اور کن کن جانداروں کو کس کس گروپ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔